وائس آف امریکہ واشنگٹن پوڈ کاسٹ کے ساتھ بہجت جیلانی. پل پل بدلتی دنیا، کل سے آج اور تب سے اب تک کے سفر کا احوال. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پوڈ کاسٹ کا ایک نیا سلسلہ. اس سفر میں ہمارے ہمراہ رہیے گا. میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. جی ہاں، آج میرے ساتھ مہمان بھی ایسے ہیں کہ جن کا نام ہی ان کا تعارف ہے. مستنصر حسین تارڑ سے جب میں نے اس پروگرام کے لیے وقت نکالنے کی درخواست کی تو دنوں یہی سوچ ساتھ چلی کہ ان کے لیے کیا لفظ بولوں جو ان کی شایان شان ہو. ایک ایسے مصنف جن کی نظر اور مشاہدے سے کچھ بھی اوجھل نہیں رہا. کبھی وہ اندلس میں اجنبی تو کبھی ہزاروں راستوں کی بات کرتے ہیں. نکلے تیری تلاش میں تو پھر غار ہرا میں ایک رات بھی آئی. کبھی پیار کا پہلا شہر تو کبھی ماسکو کی سفید راتیں. اور بہاؤ سے لے کر خس و خاشاک زمانوں تک کس کس کا ذکر کروں. میں یہ باتیں کرنے لگوں تو مستنصر صاحب سے آپ کی ملاقات کیسے ہو. تو آئیے انہی سے شروع کرتے ہیں. بہت شکریہ مستنصر صاحب آپ کے وقت کا وائس آف امریکہ کے پوڈ کاسٹ کل اور آج میں ہم سے بات کرنے کا. خوش آمدید. شکریہ. تارڑ صاحب، بات شروع کرتے ہیں. مصنف ہیں، سفر کے شوقین ہیں، کوہ پیما ہیں، ناول نگار ہیں، کالم نگار ہیں، ٹیلی ویژن ہوسٹ ہیں، ایکٹر ہیں. آج آپ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ان سارے کاموں میں کس کام کو اپنے دل کے سب سے قریب پاتے ہیں؟ بہجت، میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں جو کریٹو ہو تو میں اس لمحے اسی کو سب سے اہم سمجھتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ ناول لکھ رہا ہوں یا افسانہ ہے یا سفر نامہ ہے تو کسی ایک صنف کو میں انجوائے کرتا ہوں، کیونکہ ہر صنف کے لیے میں اسی جنون میں مبتلا ہوتا ہوں جو کریٹو جنون ہوتا ہے اور وہ تحریر کرتا ہوں. تو اس لیے میں ویسے پیچھے مڑنے کا مسئلہ بھی نہیں. میں نے ابھی آگے بہت کچھ دیکھنا. آپ نے اتنا کام کیا ہے جو عام طور پر ایک زندگی میں تو ممکن ہی نہیں لگتا. کئی زندگیوں پر محیط کام ہے مختلف شعبوں میں. کیسے کر لیا اتنا کچھ؟ آپ نے بتایا ویسے واقعی جنون تو بہت کچھ کرواتا ہے، لیکن پھر بھی کس طرح سے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ میں نے اور کوئی کام نہیں کیا. میں نے کوئی کاروبار نہیں کیا، کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن کر کے کہیں کوئی مطلب اہم عہدہ نہیں حاصل کیا. آفرز بھی ہوئی ہیں نیچرلی، اور میرا کوئی اور کاروباری حیات تھا نہیں. پوری زندگی میں پروفیشنل رائٹر رہا ہوں. میرے گھر کا جو اخراجات ہیں وہ میری کتابوں کی رائلٹی اور میڈیا کے جو بھی پیمنٹ ہوتی تھی اس سے چلتا تھا. چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں مثلا آلموسٹ 65 ایئرس ہو گئے ہیں مجھے لکھتے ہوئے، اور 55 ہو گئے ہوں گے میڈیا سے منسلک ہوئے، اگرچہ 10 سال پیشتر میں ذرا مدھم پڑ گیا ایج کی وجہ سے. چنانچہ اس حساب سے دیکھا جائے تو میں نے بہت زیادہ نہیں لکھا. ابھی زیادہ نہیں لکھا؟ نہیں لکھا، کیونکہ میں دیکھیں نا، اب بہت سے رائٹر ایسے ہیں. مثلا کرشن چندر کی کتابیں 70 سے زیادہ، منٹو صاحب 44-45 سال کی عمر میں فوت ہو گئی، ان کی 40 سے زیادہ ہیں. ٹالسٹائی کی 100 سے زیادہ ہیں. جی. تو مطلب ہے کہ جو بیدی صاحب کی آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہے کہ میں نے بہت زیادہ نہیں لکھا، لیکن یہ ہے کہ مسلسل لکھا ہے. اچھا، کل ٹیلی ویژن پہ آپ صبح کے پروگرام کی میزبانی کرتے تھے اور واقعی ایک منفرد انداز تھا اس پروگرام کا. ظاہر ہے کہ اس کے بعد اس کی ایک روایت بھی پڑ گئی. آج بھی مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر صبح کی نشریات ہوتی ہیں. کیا کہیں گے کل سے آج کے اس سفر کے بارے میں؟ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا ہونا چاہیے تھا، کیا نہیں ہوا، کیا ہو رہا ہے، کیسا ہو رہا ہے؟ اس سب کے بارے میں کچھ آپ کہنے کی بالکل بہترین پوزیشن میں ہے. بیسیکلی دیکھیں، مارننگ ٹرانسمیشن It just so happened کہ I was the first morning transmission host. اور یہ جو پائنیئر لوگ ہوتے ہیں نا، یہ کوئی اتنے بریلینٹ نہیں ہوتے. ہوتا یہ ہے کہ کوئی مومنٹ آف ہسٹری ہوتا ہے جس میں وہ شخص وہاں پہ موجود ہوتا ہے اور وہ چن لیا جاتا ہے. چنانچہ یہ نہیں ہے کہ میں وہ پائنیئرز میں ہمارا نام آتا ہے، تو وہ صرف اس لیے کہ کوئی مومنٹ آف ہسٹری تھا جس میں ہم پریزنٹ تھے. اور وہ اسپاٹ لائٹ جو ہے، جس طرح مجھے اب تک یاد ہے کہ رائل البرٹ ہال میں لنڈن میں ایک نیو ایئر ایو تھی، اور میری گرل فرینڈ تھی جینس، تو وہاں ایک بہت بڑی اسپاٹ لائٹ، اور وہاں سینکڑوں کپل جو ہیں وہ رقص کر رہے تھے. لیکن ایسا ہوا کہ وہ اسپاٹ لائٹ ہم دونوں پہ آ گئی،
اور ہمیں کوئی ایوارڈ وغیرہ دیا گیا، تو اس میں ہمارا کمال نہیں ہوتا. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اسپاٹ لائٹ جو ہے نصیب کی وہ آپ پہ آ کے ٹھہر جاتی ہے. اب جو مارننگ ٹرانسمیشن ہو رہے ہیں وہ ان کا ایک بدل گیا ہے اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ، اکارڈنگ ٹو ان کا جو ریٹنگ ہے اس حساب سے ان کا جو چہرہ ہے بدل گیا ہے. مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں. میں نے اپنے عہد میں جو کچھ اس عہد کی ڈیمانڈ تھی یا میرے اندر کی خواہش تھی اس کے مطابق وہ پروگرام کیا. آج کل جو لوگ کر رہے ہیں، اور اس میں ویسے بڑی امیزنگ ایک بات ہے، آپ کو خوش ہونا چاہیے جی کہ بیسیکلی کوئی میل کمپیئر ایسا نہیں ابھرا ہمارے بعد جو ڈومینیٹ کرتا ہو. فیمیل زیادہ ہیں. ہاں جی، یہ بھی ایک فرق ہے. لیکن اب وہ سلسلہ ہو گیا نا کہ مارننگ ٹرانسمیشن جو ہے مور آف اے فیشن شو اور کوکری شو اور بھانڈ شو ہو گیا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا کہ بھئی مختلف جو لوگ ہیں وہ بڑی ضروری ہے کامیڈین 3-4 بیٹھائے ہوئے ہیں، تو وہ اس کا کانسیپٹ بدل گیا. ہمارا جو نظریہ تھا کہ وہ کمپیئر ہی نہیں، جو خود اپنے تئیں آڈینس کے ساتھ مخاطب ہو کے اس شو کو کیری نہ کر سکے، اس کو کسی اور بیساکھی کی، کسی ہیومر کی، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. اچھا، 2022 وہ سال ہے جب پاکستان کے قیام کے 75 سال بھی پورے ہو جائیں گے. یہ جو آگے بڑھنے کی سمت رہی ہمارے اس ملک کی، آپ کے خیال میں یہ کس حد تک، میں درست کا لفظ بولوں یا کیا کہوں، کیا کچھ ایسا ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہو پایا؟ کیا مسنگ دیکھتے ہیں آپ؟ اب میں نے پاکستان بنتا ہوا دیکھا ہے. I was 7 years old جب میں نے لاہور میں اپنی پہلی لاش دیکھی سڑک پہ پڑا ہوا، اس کے سینے میں ایک خنجر. تو وہاں سے پاکستان کے ساتھ میری جو ہے ایک مسلسل ایک عمل، اس کے ساتھ محبت کا، اس کے ساتھ عشق کا، اس کے ساتھ اونرشپ کا وہ شروع ہوا. تو اب میں تو اتنا جینیس نہیں ہوں. دیکھیں نا کہ آج کل پولیٹیکل سین پہ کیسے کیسے شاندار جینیس ہے. میں پولیٹیکل نہیں ہونا چاہتا، تو میں اتنا جینیس نہیں ہوں. میرا خیال ہے کہ اگر مجھے کسی ایک پوائنٹ پہ اتفاق کرنا پڑے تو وہ یہ ہے کہ وی نیور لوڈ پاکستان. ہم نے پاکستان سے محبت کی ہی نہیں ہے. ہمیں قطعی طور پہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا ہے، یہ بلوچستان میں کون کون سے شہر ہیں، یہاں کی اگتا کیا ہے، ان کی فصلیں کیا ہیں. اور دوسری وہ جو ہمارا ایک کانسیپٹ ہے نا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا تو اپنی جگہ، لیکن مسلم ہے ہم وطن کے، اور سارا جہاں ہمارا سارا جہاں نہیں ہے، یہی جہان ہے جو پاکستان کا ہے. جب تک آپ اس کو اپنی ماں نہیں مانتے، دھرتی اپنی اس کو کمٹ نہیں کرتے دس از مائن، تب تک وہ ملک آگے اس لیے نہیں جا سکتا کہ جس چیز کو آپ ریسپیکٹ نہیں دیتے، آپ اس کو مقدس نہیں سمجھتے، آپ اس کو کھا جائیں گے نا. مطلب جن لوگوں نے اس کو کھایا، اگر یہ ماں ہوتی تو نہ کھاتے نا، تو یہ تو مال مفت ان کے ہاتھ آیا. تو وی ہیو نیور لوڈ پاکستان. پاکستان کے ٹیلی ویژن کے لیے بھی آپ نے متعدد ڈرامے تحریر کیا. اب ٹیلی ویژن کی بھی بات کریں تو سمجھ میں نہیں لگتا کہ کون سے ٹیلی ویژن کی، کیونکہ بے شمار چینلز ہو گئے. ایک زمانے میں صرف پاکستان ٹیلی ویژن تھا، لیکن جو بھی ڈرامے آپ نے لکھے، پذیرائی بہت ہوئی ٹیلی ویژن میں. جو ٹیلی ویژن کے ڈرامے کا یہ سفر ہے، چاہے اب وہ ایک چینل کا ہو یا 2 چینل کا ہو، یا ایک زمانے میں یہ تھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن چینل کے جو ڈرامے ہیں ان کی مثال کوئی اور نہیں ملتی تھی، لیکن اب پرائیویٹ چینل میں بھی یہ بات آ گئی، بہت سارے ڈرامہ چینلز الگ سے بن گئے. تو اس ڈرامے کا یہ جو کل سے آج تک کا سفر آپ نے دیکھا ہے، آپ اس کے بارے میں کس طرح سے دیکھتے ہیں، اس کو کیسے بیان کریں گے؟ دیکھیں جی، پی ٹی وی نے یہ نہیں ہے کہ سارے کلاسک ڈرامے پیش کیے ہیں، وہ نوسٹیلجیا ہوتا ہے اور اس میں آپ مائنس کرتے چلے جاتے ہیں جو نیگیٹو پوائنٹس ہوتے ہیں. پی ٹی وی نے ٹریش بھی بہت پروڈیوس کیا. فرق صرف یہ تھا کہ اسکرپٹ جو تھی وہ پیراماؤنٹ تھی، وہ امپورٹنٹ تھی، اور جو لکھنے والے تھے تمام کریٹو رائٹرز تھے. ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ جانتے ہیں. اور اس کے اوپر محنت بھی ہوتی تھی. محنت اس لیے ہوتی تھی کہ پروڈیوسر سرکاری ملازم تھے، ان کو کوئی ٹائم فریم کا کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا تھا کہ ایک ڈرامہ وہ 4 دن میں پروڈیوس کرتے ہیں یا 1 مہینے میں کرتے ہیں. ویئرز اب اس کی ریکوائرمنٹ اور ہو گئی ہے. اب تو یہ ہے کہ ڈرامہ آپ نے پروڈیوس کرنا ہے، اتنے روز میں کرنا ہے، اتنے دنوں کے بعد اس نے بھائی جانا ہے. تو اس لحاظ سے آئی فیل کہ یہ اتنے اچھے ایکٹرز آئے ہیں کہ مطلب ایٹ ٹائمس میں آئی ایم ریئلی امیزڈ جب کوئی سین آتا ہے اور میں کہتا ہوں، دیکھتا ہوں، میں اپنی بیوی کو کہتا ہوں کہ دیکھو یہ مجھے اس ایکٹریس کا نام بھی نہیں پتا اور کس طرح یہ کیری کر رہی ہے.
یہ کوئی روئی یا عظما سے کم ایکٹریس نہیں ہے، لیکن ان کی پرابلم یا ان کی ٹریجڈی مجھے ان پہ ترس اس لیے آتا ہے کہ دا اسکرپٹس آر، اگر بہت شارٹ بھی میں کہوں، دے آر راٹن. میری بیوی اپنا ڈرائنگ روم میں بیٹھی دیکھ رہی ہوتی ہے، ڈرامہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، ساتھ بچوں کے ساتھ بات بھی کر رہی ہے فون پہ، اور ساتھ وہ آئی پیڈ پہ گیمیں بھی کھیل رہی ہے، 3 کام کر رہی ہے. تو میں جب جاتا ہوں تو میں 5 منٹ بیٹھتا ہوں، جو بھی ڈرامہ ہونے اور ہوتا ہے. اس میں 1-2 ایکسیپشنز بھی آئیں، تو میں کہتا کہ تم دیکھنا کہ 5 منٹ کے اندر اندر یا تو طلاق کا لفظ استعمال ہوگا، یا اس کو طلاق ہو جائے گی، یا یہ بندہ لڑکی کو تھپڑ مارے گا، یا اس کو گھر سے نکال دے گا. بہجت یہ کبھی نہیں ہوا کہ یہ میں نے کہا اور ودن 5 منٹس یہ سارا کچھ نہ ہو گیا ہو. چنانچہ جو اسکرپٹس ہیں ان کے اوپر محنت اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ شاید میٹر ہی نہیں اب کرتے، صرف سٹارز کے اوپر چلتے ہیں یا مطلب پروڈکشن کے اوپر ڈرامے چل رہے ہیں. بہت اچھے ڈرامے ہو رہے ہیں، نو کمپلینٹس. یہ نہیں ہے کہ آج کل وہ کہتے ہیں جی فلاں ہمارے یہ تھے وہ تھے، لیکن مختلف چینلز پہ بہت اچھے کریٹو ڈرامے بھی ہو رہے ہیں. یعنی اسکرپٹ سب کی بولی نہیں ہوتی، لیکن اوور آل اچھا. اس میں ایک آخری بات میں کروں، ہمارے ایک تھا کہ ڈرامہ جو تھا وہ رائٹر سے پہچانا جاتا تھا. مثلاً اگر میرا سورج کے ساتھ ساتھ ہے یا ہزاروں راستے ہے یا کوئی بھی میرا سیریل ہے، تو اس کے اوپر میرا نام آتا تھا کہ مستنصر حسین تارڑ کا ہزاروں راستے. اب میں دیکھتا ہوں کہ رائٹر غائب ہے. وہ شاید وہ لمبی سی جو پٹی چلتی ہے نا بہت تیزی سے، جس میں 150 نام چل رہے ہوتے ہیں، اس میں کہیں باریک کا لکھا ہوتا ہے، میرے تو پلے نہیں پڑتا کہ کس نے لکھا. چنانچہ رائٹر کی وہ امپورٹنس ختم ہو اس لیے ہو گئی ہے کہ ہی از ناٹ ریکوائرڈ.